ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عظیم. اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو هو السمیع العلیم. اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے. بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام
من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون ہو کر آئے۔ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی با عزت کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے حبیب، جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اس کتاب کو اجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں، کیا کتاب اجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے۔ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔